السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیگم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے آنکھ کھولی ہے، دنیا میں آئے تو ہمارے والد ہماری والدہ ان کو اللہ نے اسلام جیسی دولت عطا کی ہوئی تھی، اور اسلام کی قدر ان کو ہے کہ جو ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جن کے والدین وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ نے رحمت اور مہربانی کی اور انہوں نے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال نے جو دین اسلام کا نظام ہمیں دیا ہے، اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے ہمیں عظیم مقرر اور معلم عطا کیے ہیں، اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دین جو ہے اللہ ذوالجلال نے آسمان سے اتارا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین۔ یہ قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے لوح محفوظ سے قدر والی رات میں آسمان دنیا پر یہ یک لخت یہ سارا مکمل قرآن اللہ نے نازل فرمایا۔ پھر آسمان دنیا سے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے اور جبریل امین کو بھیجا۔ جتنی ضرورت ہے جبریل امین لے کر آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی شکل میں یہ قرآن آتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سینہ مبارک میں وہ جمع ہو جاتا۔ پھر اللہ ذوالجلال اس کو آگے صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے۔ بسا اوقات وہی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ بھول نہ جائے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ جلدی نہ کریں، انا علینا جمعہ و قرآن، آپ کے سینے میں قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کو آگے پڑھ کر سنانا، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ طاقت ہم نے آپ کو دینی ہے کہ آپ کے سینے مبارک میں قرآن جمع ہو جائے، پھر آپ کو یاد بھی رہے، اور پھر بعینی جیسے جبریل امین نے آپ کو سنایا ہے، آگے پھر آپ صحابہ کرام کو سنائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے کہا میری ہے۔ اور سامعین کرام، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ سارا کام اللہ ذوالجلال نے خود کیا ہے۔ جبریل امین کو اللہ ذوالجلال نے خود بھیجا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر یہ قرآن مجید جو ہے نازل ہوا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ سینے میں جمع رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اور پھر بعینی اس کو بیان کرنے میں خطا نہ کرنی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو یہ قرآن مجید شروع سے آخر تک جتنا قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور بعین ہی جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ اور پھر ناظرین کرام، پھر آگے قرآن مجید کی تفسیر وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں ہے نماز پڑھو، قرآن مجید میں وضو کا طریقہ ہے، مکمل طریقہ وہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں اور ان کی مکمل تفسیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل طریقے جو ہے وہ ہمیں سکھائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے دین اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر صحیح عمل پیرا ہو جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ ایسا دین ہے جو دین اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آپ خالص ہو کر اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں تو پھر صرف یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ دو کتابیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اس کو آپ لے کر آپ لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھائیں، تو یہ خالص اللہ کا دین ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسا بندہ جو اللہ کے قرآن کی خدمت کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی خدمت کرتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، بین ہی آگے پہنچاتا ہے، وہ آدمی جو ہے اس کو خوشخبری ہے کہ اللہ ذوالجلال کا کہ دین کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ لیکن ایسے علماء کرام جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں اور اس کی تفسیر اپنی طرف سے کریں، قرآن مجید کو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ نے آگے بتایا ہے، یہ دین ہے۔ جو اپنی مرضی سے اس کی مفہوم کو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو اس نے قرآن مجید کے معانی کو اور قرآن مجید سے جو مطلب نکلتا ہے، جو دین ملتا ہے، اس کو اس نے تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، جس طرح رسول اللہ نے فرما دیا ہے، حدیث بیان کرنے کے بعد پھر آگے اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہتا ہے ایسے بھی کر لیں تو حرج نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس نے دین کے اندر جو ہے تحریف کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو دین کو اپنی مرضی کے مطابق آگے پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے لوگوں کو، یہ بندہ یہ ڈر جائے، اپنے اللہ سے توبہ کرے، یہ بندہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ ایسی بات ذکر کرنا جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، وہ بیان کرنے والا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا علماء سے، وہ علماء جو اللہ کے دین کو صحیح منوان نہیں بیان کرتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا ہے، قیامت والے دن اللہ کہیں گے میرے پڑھنے والے تو قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جہاں قرآن کی آخری صورت ہوگی، آخری اس کی آیت کا آخری لفظ ہوگا، حرف ہوگا، وہاں پر جو ہے تیرا مقام ہے۔ یہ ہے قرآن کو پڑھنے والا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جو دین کو سکھانے والے ہیں، جو اللہ کے دین کو سکھاتے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، عبادات کے طریقے سکھا رہے ہیں، ان کے بہت بڑے مقامات ہیں۔ لیکن ایسے علماء جو علماء نہیں ہیں بلکہ وہ دین کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں جا کر وہ یعنی سزا کے حقدار ہوں گے، اللہ ان کو سخت سزائیں دیں گے۔ وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حوض کوثر میں ہوں گے نا تو وہاں ایک جماعت آئے گی، غرن محجلین، اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو درمیان میں فرشتے آ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو حوض کوثر پر۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین کو بدل کر دیا، نمازیں پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے، دین سکھاتے ہیں اپنی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وضو کرنے سے آزاد ان کے چمکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی چمک کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ آنے دو، یہ میری امت آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو تبدیل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر نمازی آدمی اور ہر عالم آدمی، ہر دین کو پہنچانے والا آدمی، اگر وہ دین صحیح پہنچا رہا ہے وہ خود بھی جنتی ہے، آگے وہ اپنے لیے سارے معاملے کو صدقہ جاریہ بنا رہا ہے۔ لیکن اگر بیان کرنے والا قرآن حدیث سے ہٹ کر اپنی آراء کو پیش کر رہا ہے، کسی انسان کی وہ جناب تائید میں دن رات محنت کر رہا ہے،
تو وہ اس نے اللہ کے دین کو نہیں پھیلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو نہیں پھیلایا، اس نے اپنی مرضی سے کام لیا ہے۔ دین میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی، کوئی بندہ دین میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ جو اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے منوان صحیح پھیلانے کے لیے محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ اس کو لکھا جائے گا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں خواتین و حضرات جو اللہ کے دین کی صحیح خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ مجھے ایسے افراد کی ضرورت ہے، خواتین کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی ضرورت ہے، اور مردوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال کما حقہ، جس طرح دین اللہ نے ہمیں دیا ہے ویسے نہ ہم ان میں اس دین میں زیادتی کریں نہ کمی کریں۔ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نہیں ہے، اس پر بالکل ہم عمل نہ کریں، بلکہ لوگوں کو روکیں کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، یہ چیزیں بدعت ہیں، ان کے قریب تک نہ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے خواتین و حضرات جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم مل کر جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔